اچھا جی، اس میں اللہ رب العزت کے بارے میں ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خدا نخواستہ ڈسکنیکٹ ہو جائیں یا ہم اللہ سے ڈسکنیکٹ ہو جائیں، یہ کتنی بڑی محرومی ہے۔ اور اللہ رب العزت سے ڈسکنیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ پھر آپ کو راہ راست دکھانے والا کوئی نہیں ہے، اور پھر آپ انسان جو ہے وہ بھٹکتا پھرتا ہے اور اس کو راہ راست نہیں ملتی۔ تو اس میں یہ بہت بڑا ایک سائن ہے کہ خدا نخواستہ کہ اللہ کی لعنت نازل ہو رہی ہے جس میں یہ چیز موجود ہو جس بندے میں، صلۃ الرحم، یعنی کہ صلہ رحمی جو ہے، یعنی کہ the ties of kinship جن کو کہا جاتا ہے، یہ اوبلیگیٹری ہیں ہر مسلمان پہ۔ بتائے اللہ نے آپ کو جن کے ساتھ باندھ دیا ہے خونی رشتوں میں، ان کے سب کے ساتھ، آپ کے ساتھ اور دوسرے بھی مسلمان بھائیوں کے ساتھ بھی یہ رشتے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ اوبلیگیٹری ہیں۔ اور یہ ہم اکثر جمعے کے خطبوں میں یہ آیت سنتے سورہ نساء کی، جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آیت نمبر 1 ہی ہے سورہ نساء کی پہلی آیت کہ اللہ سے ڈرو جس سے تم اپنے میوچل رائٹس مانگتے ہو، اور ریلیشنز آف کنشپ یعنی کہ جو صلہ رحمی ہے وہ کرتے رہو، اس کو قطع تعلق جو ہے اس سے پرہیز کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ صاف بتایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بندہ آیا، اس نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی راستہ بتا دیجیے، سمپل سا راستہ، مجھ سے کوئی لمبے چوڑے عمل نہیں ہوتے، مجھے آپ سمپل سا راستہ بتا دیجیے جو مجھے جنت میں لے جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شرک، اللہ کے ساتھ شریک پڑھتے رہو، نماز پڑھتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو اور صلہ رحمی کرتے رہو۔ 4 چیزیں اللہ کے نبی نے ان صحابی کو بتائیں کہ بس یہ 4 چیزیں آپ کر لیں، آپ انشاءاللہ جنت پہنچ جائیں گے۔ تو چھوٹا سا سولوشن اللہ یہاں پہ بتا رہے ہیں ہمیں، اللہ کے نبی بتا رہے ہیں ہمیں۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن سٹرونگ رکھے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن ان کے ساتھ سٹرونگ رکھے گا، اور جو لوگوں کے ساتھ اپنا کنیکشن توڑ دے گا، اللہ تعالیٰ اپنا کنیکشن ان سے توڑ دے گا۔ اب ایز آئی اسپیک ناؤ، مجھے پتہ ہے یہ بڑا مشکل کام ہے، کئی بڑے عجیب قسم کے فیملی ممبرز ہوتے ہیں، کئی بڑے عجیب قسم کے لوگ ہوتے ہیں آپ کے ورک پلیس پہ ہوتے ہیں، سب کو لے کے ٹیکل کرنا چلنا، اٹس اے ہیل آف اے جاب۔ لیکن اب یہ ایک ہماری اوپر اوبلیگیشن ہے، جیسے نماز ہے، آپ کا دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا آپ نے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہے، دل چاہ رہا ہے نہیں چاہ رہا آپ نے دینی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھی اوبلیگیشن، تو اللہ کا حکم مان کے کرنا ہے۔ کوئی آپ سے توڑتا ہے تو آپ جوڑیں اس سے، ٹھیک ہے، آپ کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ آپ اس پیچھے پھرتے رہیں، سلام دعا ضرور رکھیں، جواب نہیں دیتا اس کا عمل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر میں اس سے پوچھنا ہے، آپ کی قبر میں آپ سے پوچھا جائے گا، میری قبر میں میرے سے پوچھا جائے گا۔ اچھا، اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ فرما دیا جائے یا اور اس کی زندگی میں زیادتی کر دی جائے، یعنی کہ عمر بڑھا دی جائے، تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی کہ جس چیز کے پیچھے ہم پھرتے رہتے ہیں، رزق کے پیچھے اور عمر کی ایک ہمیں بڑی پریشانی رہتی ہے کہ پتہ نہیں یار جلدی مر نہ جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی نے اس کا حل جو ہے وہ کیا بتایا ہے؟ صلہ رحمی۔ اب یاد رکھیے گا ایک ٹرم ہے واصل کے نام سے۔ واصل کون ہوتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح ڈیفائن کیا ہے کہ وہ انسان جو ان رشتہ داروں سے بنا کے رکھے جو رشتہ دار اس سے بنا کے رکھتے ہیں، یہ بندہ واصل نہیں ہے۔ واصل وہ ہے جو ان رشتہ داروں سے بنائے جو رشتہ دار اس سے قطع تعلقی کرتے ہیں۔ تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ یہ زیادہ بڑا عمل ہے کہ
دیکھیں جو اچھے اخلاق ہے اس کے ساتھ تو اچھے اخلاق بڑا آسان ہے. مسئلہ آتا ہے جہاں پہ برے اخلاق آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ نے دیکھا کیسے کیسے واقعات کیا ان کو فیس کرنا پڑا. تو اچھا اب کیا آپ کچھ ایسے تعلقات ہیں جن کو آپ توڑ سکتے ہیں؟ 4 کنڈیشن ہیں جن میں آپ تعلقات توڑ سکتے ہیں, اور وہ کیا ہے؟ پہلی بات یہ کہ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کا کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ کسی بڑی گناہ میں پڑا ہوا ہے, آپ نے اس کو بے تحاشا منائی لیکن وہ اسے باز نہیں آتا, آپ اسے تعلق توڑ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اس میں بنی اسرائیل کی مثال آپ کو میں دوں گا. واقعہ ایلیا, آپ کو یاد ہوگا 3 گروہ تھے. ایک گروہ نے کہا تھا مچھلی یہاں مت پکڑو, وہ بچ گئے. ایک نے منع بھی نہیں کیا, پکڑی بھی نہیں, بندر بنا دیے گئے. ایک جس نے پکڑی وہ تو بندر بن ہی گئے. یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو برائی سے نہیں روکتا اللہ تعالیٰ اس کو بھی اسی کے ساتھ شامل کر دیتا ہے جو برائی میں مبتلا ہے. تو یعنی کہ اگر ہم کسی ایسے دوست یا کوئی ایسا رشتہ دار جو ایک میجر گناہ میں وہ ہے انڈلجڈ ہے, تو اس کے اندر پھر کیا کریں گے کہ ہم اس سے منع کریں گے, اور جب وہ منع نہیں ہوگا تو پھر ہم اس سے پیچھے ہو جائیں گے. کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر یہ پرابلم تھی کہ وہ صبح منع کرتے تھے, شام کو اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھایا کرتے تھے. صبح کہتے تھے اللہ سے ڈرو, لیکن شام کو ان کے رویوں میں کوئی چینج نہیں ہوتا. تو اس لیے اللہ نے ساری بنی اسرائیل کو مغلوب کر دیا. اور آج ہمارے مسلمان بھی اس لیے ان کا بڑا غرق ہو رہا ہے کہ ہم اچھائی برائی کو سے نہیں روکتے. یہ کیا دوست ہے, کیا میں اس کو روکنا ضروری نہیں. دوست وہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے میرا دوست وہ ہے جو میری برائیاں مجھے بتائے. ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے پاس آئے. حضرت عمر کے دسترخوان پہ 2 سالن پڑے ہوئے تھے. حضرت سلمان فارسی نے کہا کہ یا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے پاس یا امیر المومنین 2 سالن کیا کر رہے ہیں, عوام ایک کھاتی ہے. یہ وہ دن تھا, اور پھر اس کے بعد حضرت عمر کی شہادت تک دن تھا. حضرت عمر نے کبھی 2 سالن اپنے دسترخوان پہ نہیں آنے دی. تو اس چیز کو آج کوئی یہ ذرا کسی رولر کو آپ کہہ کے دیکھیں گے یار اتنے سالن کیا کر رہے ہیں آپ کے اس پہ. آپ چادر والا واقعہ آپ کو پتہ ہی ہے, چادر پہ سوال ہو گیا حضرت عمر سے. تو اس کے بعد دوسرا بندہ جو ہے جسے آپ اپنے تعلقات توڑ سکتے ہیں, وہ کیا ہے کہ آپ جو شرک کرتا ہو یا پھر جو جادو کرتا ہو, آپ نے اس کو منع کیا لیکن وہ باز نہیں آیا, آپ اس کے ساتھ بھی تعلق توڑ سکتے ہیں. نمبر 3, ایسے فیملی ممبرز جو آپ کے دین کو تباہ کرتے ہیں یا آپ کے دین کے لیے خطرہ ہیں, ان کے ساتھ آپ تعلق توڑ سکتے ہیں. اور اس کے بعد چوتھا وہ لوگ ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ کنیکٹ کرتے ہو, بٹ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کنیکٹ کر کے مجھے بڑا شدید ہارم ہوگا, مجھے ہی نقصان ہوگا, میری فیملی کو نقصان ہوگا. تو اس پرسن کے ساتھ بھی آپ اپنے ریلیشن شپس توڑ سکتے ہیں. تو 4 کیٹیگریز ہیں جن میں شرعی طور پہ آپ ان سے ریلیشن شپس توڑ سکتے ہیں. نمبر 1, کوئی میجر سن میں پڑا ہو, آپ نے منع کیا نہیں منع ہوا. نمبر 2, کوئی شرک کر رہا ہو, کوئی جادو کر رہا ہو, آپ نے منع کیا نہیں منع ہوا. نمبر 3, وہ انسان جس سے آپ کے دین میں فرق ہو یا خلل پڑتا ہو. نمبر 4, وہ فیملی ممبر یا وہ لوگ جن کی وجہ سے آپ کو ان سے کنیکٹ کرنے کی وجہ سے آپ کو ہارم پہنچے, تو شاید وہ ایسی برائی میں پڑا ہو, شراب پیتا ہو, تو جو ہے نا آپ بھی اس میں پڑ جائیں خدا نخواستہ. تو ایسے لوگوں کے ساتھ آپ توڑ سکتے ہیں اپنے ٹائز. یہ صرف 4 جو ہیں ایکسیپشنز ہیں. اچھا جی, سورہ محمد میں میجر پنشمنٹ کیا ہے؟ صلہ رحمی, قطع تعلقی.
سورہ محمد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو لوگ قطع تعلقی کرتے ہیں میری لعنت ہے ان کے اوپر. تو یعنی کہ بڑی سخت قسم کی وعید ہے اس کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ لعنت اللہ اس پہ، اور یہ کس پہ کہہ رہے ہیں؟ قطع تعلقی کرنے والے. سورہ محمد میں اس کے اوپر آتا ہے. اور لعنت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور کر دیے گئے ہیں، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا وہ تباہ ہو گیا. بات کر اللہ کی رحمت پہ ہی ہم زندہ چل رہے ہیں. پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگین حدیث پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہر منڈے اور تھرسڈے کو اللہ کو ہمارے اعمال پیش کیے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فارگیو کر دیتے ہیں سوائے اس بندے کے جو تعلق توڑنے والوں میں سے. جب تک وہ اپنے معاملات سیدھے نہیں کرتا اس وقت تک اس کو فارگیو نہیں کرتے. تو یہ کچھ سخت وعیدیں ہیں جو ہمیں پتہ ہونی چاہیے. اور باقی آپ کو پتہ ہی ہے کہ اب مسلمان جو ہے وہ دوسرے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ ناراض نہیں رہ سکتا. بڑی مشہور حدیث ہے، اور میں ایگزیکٹ اس کو پڑھ بھی دیتا ہوں، کوٹ بھی کرتا تھا. مسلم کین ناٹ سویئر ریلیشن شپ ود ادر مسلم فار 3 days، یعنی کہ 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، کئی جگہ نائٹس ہے کئی جگہ دن ہے، مطلب 3 دن کی مسافت آپ کہہ لیں کہ جو 3 دن سے زیادہ ایک مسلمان بھائی سے ناراض رہے تو یہ اس کے لیے جائز نہیں ہے. یعنی کہ پابندی لگا دی اللہ تعالیٰ نے وقت کی 3 دن کی. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے کہا ان میں سے بہتر وہ ہے جو پہلے سلام کرے دوسرے کو، تو اللہ کے نزدیک بہتر وہ ہے. اچھا، اب کچھ جنرل باتیں، یہ تو ہو گیا آپ کے کنشپ کے اوپر. اور اچھا، اب ہمارے کئی چیزیں ہمارے ینگسٹرز کے پرابلم آئیں گے، اور یہ ہر بندہ سے گزرتا ہے، میں اور آپ بھی گزرتے ہیں. نماز میں اور اس سے آپس میں کچھ نعوذ باللہ سے خیالات آنا جن کو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے اللہ کے بارے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، قرآن کریم کے بارے میں. تو اس کے بارے میں آپ کو ایک حدیث سناؤں، بڑی زبردست حدیث ہے، اور یہ آپ کو بہت سہارا دے گی انشاءاللہ. اس حدیث کو یاد رکھیے گا. ایک دفعہ ایک صحابی حضور کے پاس آیا اور انہوں نے آگے کہا یا رسول اللہ، ہمارے دماغوں میں اور دلوں میں ایسے خیال آتے ہیں کہ ہم زبان پہ لانے سے بہتر ہے کہ ہماری زبان کوئلے سے راکھ ہو. حضور نے پوچھا کس بارے میں خیالات آتے ہیں؟ انہوں نے کہا آپ کے بارے میں، اللہ کے بارے میں. انہوں نے کہا واقعی ایسی ہے؟ انہوں نے کہا جی ایسی ہے. انہوں نے کہا مبارک ہو، یہ ایمان کی نشانی. اب یہ ایک بڑی انکریجنگ حدیث ہے. اب یہ خیالات کا آنا یہ میرے اور آپ کے بس میں نہیں. اور پھر کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے آپ کے بارے میں اور اللہ کے بارے میں اور قرآن کے بارے میں غلط خیالات آتے ہیں، نعوذ باللہ. اگر میں ان کو زبان پہ لاؤں اس سے بہتر ہے کہ میری زبان کوئلے سے راکھ ہو جائے یا میں مر جاؤں، میں ان کو زبان پہ نہیں. حضور نے کہا کہ آپ واقعی ایسی ہے؟ آپ کو اتنی نفرت ہے ان خیالات سے؟ انہوں نے کہا ایسی. تو انہوں نے کہا کہ مبارک ہو، یہ ایمان کی نشانی کہ انسانوں کا چور یا ڈاکو کون ہے؟ شیطان. وہ کہاں حملہ کرتا ہے؟ جہاں کچھ ہوتا ہے. جس کا دل ہی خالی ہے اس کو یہ خیال ہی نہیں ہے. تو اچھا، ایسے خیال آ جائیں تو کرنا کہ سب سے پہلے آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، لیکن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں. پہلا سولوشن اس کا یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ڈونٹ تھنک اباؤٹ اٹ، جسٹ اگنور اٹ. اور نمبر 3 آمنت باللہ ورسولہ. تیسری چیز جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے آمنت باللہ ورسولہ، میں ایمان لایا اللہ اور اس کے رسول پہ. اس کے بعد طاق راتیں آنے والے ہیں جی، اس کے لیے کچھ چیزیں آپ لوگوں کے لیے سرٹن ایڈوائزز ہیں. طاق راتوں میں کم از کم کوشش کریں کہ فجر اور عشاء جو ہے وہ باجماعت ہو، کہ خدا نخواستہ اگر نہیں بھی عبادت ہوتی
تو فجر اور عشاء پڑھنے والے کی ساری رات جو ہے وہ کس میں لکھی جا رہی ہے؟ اکارڈنگ ٹو دا حدیث عبادت میں لکھی جا رہی ہے، کیونکہ آدھی رات کی ثواب عشاء کا، آدھی رات کا فجر کا. تو یہ دونوں نمازیں جس نے جماعت سے پڑھ لی کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں، پہلی تکبیر جو امام صاحب پڑھتے ہیں. تو فجر اور عشاء جو ہے نا طاق راتوں میں اس کا تو خصوصی اہتمام کریں. اگر تھکاوٹ بھی نہیں ہو رہی کوئی آپ سے جو عبادت ہے تو آپ صرف کوشش کریں کہ فجر اور عشاء کی نمازیں جو ہیں وہ وقت پڑھیں. منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے، باقی لیٹ کے تسبیح وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں. تو فجر اور عشاء جس نے پڑھ لی انشاءاللہ طاق راتوں میں اس کو پورا ثواب رات کا مل گیا. اور وہ طاق رات اگر شب قدر ہے تو پوری رات کا ثواب مل گیا. تو یہ سب سے آسان راستہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور نمبر 2، اب ہم میں سے بہت سارے مجبور ہیں جابس کی وجہ سے، بزنسز کی وجہ سے، کافی کوئی نہ کوئی کسی کو چھٹی نہیں ملتی، اعتکاف کوئی نہیں بیٹھ سکتا لیٹ سے. تو آپ کیا کریں کہ جب بھی مسجد جائیں تو خصوصی طاق راتوں پہ، ویسے یہ آل دا ایئر اراؤنڈ اویلیبل ہے یہ فیسلٹی، تو آپ اعتکاف کی نیت کریں تاکہ جتنی دیر بھی آپ تراویح پڑھ رہے ہیں، جو بھی پڑھ رہے ہیں، وہ سارا ٹائم کس میں کاؤنٹ ہوتا رہے؟ اعتکاف میں کاؤنٹ ہوتا رہے. تو طاق رات کی رات میں آپ کا اعتکاف بھی لکھا چلا جائے گا، نفلی اعتکاف لکھا جائے گا لیکن لکھا جائے گا. اور سیدنا ام عائشہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ اگر میں طاق رات کو پاؤں تو میں کیا کروں، سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ تو میں نے آپ کو بتایا تھا اللہم انی عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ معاف کرنے والے ہیں، آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کروا. تو یہ یاد رکھیے گا، طاق راتوں پہ اگر ذکر کرنا ہے تو یہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ حضرت ام عائشہ سے روایت ہے، بہترین ذکر یہ. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے اوپر خصوصی رحمت ہے. حضور نے بتایا تھا کہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو مجھے دی گئیں، پہلی امتوں کو نہیں دی گئیں، جس میں سے ایک یہ وساوس ہے جن کا میں نے ذکر کیا کہ اللہ نے معاف کر دی. پہلی امتوں کو اگر وسوسے آئے تھے ان کی پکڑ ہو جاتی. شکر کریں یعنی حضور کا روب جو ہے وہ ان سے 1 مہینہ پہلے آگے چلتا تھا، یعنی کہ جہاں حضور نے جانا ہوتا تھا ان کا روب 1 مہینہ پہلے پہنچ جاتا تھا. ساری دنیا کو اللہ نے مسجد بنا دیا سوائے کس کے؟ بیت الخلاء. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میرے بھائی مجھے اور آپ کو بتانی چاہیے. صلات الرحم بہت امپورٹنٹ چیز ہے، بہت مشکل بھی ہے، اتنی ہی چیلنجنگ ہے. بڑے ڈیفیکلٹ لوگ ہوتے ہیں آپ کے سرکل میں، لیکن یہی امتحان. ہو سکتا ہے میرا امتحان صلہ رحمی سے لیا جا رہا ہو سکتا ہے کسی کا امتحان کسی اور چیز سے. ہر بندے کا امتحان مختلف. تو اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور آڈ نائٹس جو ہیں اس میں میکسیمم فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ 83 ایئرس کی عبادت ہے منیمم. سورہ 1000 مہینے سے بہتر ہے اللہ نے فرمایا قرآن میں. تو 83 ایئرس بنتے ہیں. تو 83 ایئرس جو ہیں آپ کر لو منیمم. یہ منیمم ہے، میکسیمم مجھے نہیں پتا اور آپ کو بھی نہیں پتا کہ اتنا. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں توفیق دے. سنڈے کو پہلی ہے غالباً طاق رات ہوگی، 21st نائٹ ہوگی، اور if I'm not wrong ایسی آج 19th ہے، 19th کی رات ہے، اور کل آپ کی سیٹرڈے کو 20th کی رات ہوگی، اور 21st کی رات آپ کی سنڈے کو ہوگی. ٹھیک ہے. تو اس لیے انشاءاللہ میں نے یہ پہلے بتا دیا آپ کو کہ 21st کو ذکر آپ نے یہ کرنا ہے رات کو جو حضرت ام عائشہ کا بتایا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے. جزاکم اللہ.